سرکار ہے میرے بھائی سب کچھ، اور کیا ہے یہ اپنی اوقات. جی ان کے نام کی تاثیر تو دیکھو آپ. ہاں سبحان اللہ. مفتی صاحب کے پاس ایک فتویٰ آیا. فتویٰ بولے حضرت ایک شخص مرتے مرتے لا الہ الا اللہ پڑھا اور مر گیا. آگے کا نہیں پڑھا، بازو والا. سبحان اللہ. باپو کا چہرہ تو دیکھو. سبحان اللہ. مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھا مر گیا. حضرت کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے؟ خاتمہ ایمان پر ہوا. تو مفتی صاحب نے لکھا شک ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اللہ پہ تو ایمان لایا، حضور کے تعلق سے کیا عقیدہ تھا؟ آدھا کلمہ پڑھنے سے عقیدے کی صفائی نہیں ہو سکتی. اس لیے مفتی صاحب نے کہا خاتمہ ایمان پر ہوا نہیں ہوا اس پر شک ہے، لکھ کے دیا. لا الہ الا اللہ پڑھ کے مارا تو خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان پر شک ہے. مگر پھر ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت مرنے والے نے بس اتنا پڑھا محمد الرسول اللہ. کہا حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا مرنے والا ایمان پہ مرا، خاتمہ بالایمان ہوا، خاتمہ بالخیر ہوا. پوچھا حضرت وہ لا الہ الا اللہ مر کے پڑھا، آپ نے کہا شک ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ آگے کا کلمہ پڑھا، آگے کا جملہ پڑھا، اس پر یقین کیوں ہے؟ تو کہا سن، لا الہ الا اللہ میں صرف اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے. مصطفیٰ کی رسالت پر اس کو ٹینشن بھی ہو سکتا تھا، اعتراض ہو سکتا تھا، شک ہو سکتا تھا، اس لیے خاتمہ بالایمان پر شک ہے. مگر محمد الرسول اللہ یہ ایسا جملہ ہے اس میں محمد کی رسالت بھی ہے اور لاسٹ میں اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت پر بھی ذکر وحدانیت بھی ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ اگر کوئی پڑھ کے مر گیا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. کیا ہے جی میرے نبی کی شان. اللہ اللہ. کہا مولا جو میرے کو مان لے وہ تیرا ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، جو میرا ہو گیا وہ تیرا ہو گیا. پیارے بزرگوں اور دوستوں، سرکار کے غلام بنو، عاشق بنو. اور یہ سرکار کے نام پاک کی شان دیکھو. نبی کے دور میں منافقین، شریر النفس، بد خصلت، بد مزاج، بد اخلاق لوگ نبی کے زمانے میں پورے مل کے جمع ہوئے. اس میں منافقین تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرک تھے، مجوسی تھے، کافر تھے، پورے بد خصلت، بد مزاج تھے، بد اخلاق لوگ تھے. پورے مل کے جمع ہوئے، مشورہ کرنے لگے. مشورہ کیا کرنے لگے بولو؟ ابھی بھی ہوتا ہے دیکھو مشورہ. جا کے جیسا دکھ رہا ہنس رہے لوگ. مشورہ ہوا تو مشورے میں یہ بات طے ہونی تھی. بولے بھائی یہ مشورہ کیا ہے؟ موضوع کس بات کا ہے؟ تو بولے موضوع یہ ہے کہ آج ہم مشورے میں اس بات پر مشورہ کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے محمد کی عظمت کو لوگوں کے بیچ میں کم کیا جائے، ان کی خامیوں کو، عیب کو، برائیوں کو لوگوں میں عام کیا جائے. اس بات پر مشورہ ہوا. ہر مذہب کے بڑے 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 رہنما سربراہ آئے، مشورے میں بیٹھے. تو عیسائیوں کا ایک عالم اٹھ کر کہنے لگا لوگو تم یہ جس کی برائیاں عام کرنے کی باتیں کر رہے ہو یہ کس کے بارے میں ہو رہی ہے بات؟ کہا محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے بارے میں؟ ذرا زور سے بولو. محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا لوگوں، عیسائیوں کا عالم کہنے لگا لوگوں سنو، اگر تم ان کی برائیاں بیان کرنا چاہتے ہو، خامیوں کو عام کرنا چاہتے ہو، عیب گنوانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں محمد بولنا بند کرنا پڑے گا. کیونکہ جو محمد ہوتا ہے اس میں عیب نہیں ہوتا ہے، اس میں برائی نہیں ہوتی ہے، اس میں خامی نہیں ہوتی ہے. محمد کہتے ہی اس کو ہے جو ہر عیب سے پاک ہو کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی سنی مولانا نہیں کہہ رہا ہے، نبی کے دور کے عیسائیوں کا عالم کہہ رہا ہے، عیسائیوں کا پادری کہہ رہا ہے. کہا ان کا نام اگر محمد کہتے ہو تو پھر برائی بیان کرنا چھوڑ دو، اور اگر برائی بیان کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کا نام محمد مت بولو. تو پورے یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، مشرکوں، کافروں کے دانشوروں نے، علماء نے بیٹھ کر ایک مسئلہ دریافت کیا. کہا آج سے ہم ان کا نام بدل دیں گے. کیا کریں گے؟ دیکھو نام محمد سے چڑ وہاں بھی تھی، نام محمد سے چڑ یہاں بھی ہے، بس فرق اتنا ہے وہاں دشمن تھے یا کلمہ پڑھنے والا ہے، مگر دونوں برابر ہیں. سنو دوستو، ہم ان کا نام محمد نکال دیں گے، کیونکہ محمد کی برائی نہیں کر سکتے، کیونکہ محمد کہتے ہی اس کو جس کی حد سے زیادہ تعریف ہے. تو کہا اب ہم ان کی برائی نہیں کر سکتے، تو لہذا نام بدل دیں گے. تو پورے یہودیوں عیسائیوں نے مل کے نام رکھا حضور کا، کیا؟ مزمم. کیا رکھا بولو؟ مزمم، یعنی کہ ایسی ذات جس کی حد سے زیادہ مذمت کی جائے، برائیاں بیان کی جائے، خامیاں بیان کی جائے، نعوذ باللہ. حضور کا نام رکھ دیے مزمم. رکھ کے اب بیان کرنے لگے وہ مزمم ہے، ان میں یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، یہ خطا ہے، یہ لغزش ہے، یہ عیب ہے، نعوذ باللہ. سارے عرب میں یہ بات عام ہوئی، صحابہ کے کانوں تک پہنچی. صحابہ آ کر حضور سے کہے یا رسول اللہ وہ مزمم کہہ رہے ہیں اور برائیاں خامیاں بیان کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا، تو نے مجھے محمد بنایا ہے. وہ مزمم کوئی اور ہوگا جس کی وہ برائیاں کرتے پھر رہے ہیں، میں تو محمد ہوں. یعنی کہ حضور کی ذات اقدس محمد ہے، اور جو محمد ہے اس میں کبھی عیب. انہیں بھی بول رہا بعض والا حضور کو پیٹ کے پیچھے خبر نہیں ہے، حضور علم غیب نہیں جانتے، حضور ہماری طرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سلام نہیں سنتے، نہ نہیں سنتے. یہ نقشبندی صاحب لوگوں کو ہولا بنا رہے، ہولا سنو. ابے ہولے تو نبی میں عیب نکالنے جا رہا، تجھے معلوم ہی نہیں ہے میرا نبی ہر فضل و کمال کا مالک ہے، اسی لیے اس کے رب نے اس کا نام محمد رکھا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ایک اور مسئلہ سن لو، مگر تھوڑا علمی نکتہ ہے، بونس نہیں گئے جیسا آسان کر کے سناتا ہوں، سنیں گے نا انشاءاللہ. اللہ کو اپنے محبوب کا نام کتنا پیارا ہے، دیکھو. اللہ اللہ ہو کے محبت کرتا بھائی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے حبیب میرا تعارف تو کرا، دنیا کو بتا میں کون ہوں، اور میں بتاؤں گا تو کون ہے. حبیب تو میرا تعارف کرا، میں تیرا تعارف کراؤں گا. تو میرا چرچا کر، میں تیرا چرچا کروں گا. حبیب تو کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، میں کہوں گا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حبیب تو کہہ دے سبحان ربی الاعلی، حبیب میں کہوں گا ورفعنا لک ذکرک. حبیب تو کہہ دے سبحان ربی العظیم، حبیب میں کہوں گا انا اعطیناک الکوثر. حبیب تو کہہ دے ربنا لک الحمد. حبیب میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. حبیب تو میرا تعارف کرا، میں تیرا تعارف کراؤں گا.